بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، میں آپ کو آج سناؤں گا 10 بیویوں کی کہانی۔ ایک شہر میں 2 بھائی رہتے تھے۔ بڑا بھائی رئیس تھا اور چھوٹا بھائی نادار و مفلس تھا۔ چھوٹا بھائی جب اپنی ناداری اور مفلسی کے باعث عاجز آ گیا تو اپنی بیوی سے بولا، ہم کب تک یہاں فقر و فاقے کی مصیبت سہتے رہیں گے؟ کیوں نہ کہیں دوسرے شہر پردیس چلے جائیں، شاید مجھے وہاں کوئی نوکری مل جائے اور یہ مفلسی کے دن دور ہو جائیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بیوی سے رخصت ہو کر پردیس روانہ ہو گیا۔ بیوی اس کے جانے کے بعد پریشان سی رہنے لگی اور دل میں کہتی تھی، اے پالنے والے، تو ہی رازق ہے، اب تو میرا شوہر بھی چلا گیا، اب مجھ کو کھانے کو کون دے گا؟ پھر کچھ دنوں کے بعد مجبوراً وہ مومنہ اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے یہاں گئی اور جا کر بولی، بھائی میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ آپ کا بھائی تو تنہا چھوڑ کر پردیس چلا گیا، اب سوائے آپ کے گھر کے کہاں ٹھکانہ ہے؟ وہ رئیس اپنی زوجہ سے بولا، دیکھنا یہ میری چھوٹی باوج آئی ہے، تم اس سے یہیں رکھو اور گھر کے کام کاج سپرد کر دو، اب یہ یہیں رہے گی۔ غرضیکا یہ مومنہ آفت زدہ اس کے یہاں رہنے لگی اور گھر کا تمام کام، بچوں کی نگہداشت کرنے لگی، مگر رئیس کی زوجہ اس پر خوش نہ تھی۔ ذرا سی بات خفا ہوتی، طعنے دیتی، لیکن یہ وقت کی ماری سب کچھ سنتی اور صبر کرتی۔ البتہ رات کو جب لیٹتی تو اپنی تباہی اور ذلت پر خوب روتی۔ اسی طرح ایک مدت گزر گئی۔ اکثر رات میں اپنے شوہر کی سلامتی اور واپسی کی دعائیں مانگتی۔ ایک دن یہ مومنہ روتے روتے سو گئی اور خواب میں دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش تشریف لائیں اور فرمایا، اے مومنہ، تو اپنے شوہر کے لیے اس قدر مضطرب نہ ہو، انشاءاللہ تعالیٰ صحیح و سلامت آ کر تجھ سے ضرور ملے گا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تجھ جمعرات کے دن کسی وقت بھی 10 بیویوں کی کہانی ضرور سنا کر جب تک شوہر گھر نہ آ جائے۔ اے مریم، تم کو خدا نے برگزیدہ کیا اور تمام گناہوں اور برائیوں سے پاک اور صاف اور سارے جہاں کی عورتوں میں سے چن لیا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب مریم کا مرتبہ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ اسلام میں 4 عورتیں ایسی گزری ہیں جن کی نظر نہیں ہے، ہماری سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہ السلام، جن کا رتبہ درجہ ان سب بیویوں سے افضل و برتر ہے، دوسری حضرت سارہ، تیسری حضرت آسیہ زن فرعون، یہ بنی اسرائیل سے تھیں اور دین ابراہیمی پر تھیں، ان کے باپ کا نام مراحم تھا، ان کو خدا پرستی کی تعلیم ملتی تھی۔ ایسی مقدس بی بی کی شادی فرعون سے ہوئی تھی۔ شاید خدا کو منظور تھا کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی پرورش ان کی گود میں ہو، نبی اللہ کی پرورش کا فرعون کی گود میں نہ ہو۔ شادی سے قبل فرعون انسانوں کی طرح تھا، بعد میں سلطنت اور خزانوں کی گرمی اور نخوت سے اپنے کو خدا کہنے لگا۔ ایک دن کہنے لگا، دیکھ رہا ہوں کہ کچھ دنوں سے عجیب حالت ہی ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ مجھے صدمہ ہے، تو انسان ہو کر اپنے خدا کو کہتا اور لوگوں سے منواتا ہے۔ اس پر فرعون نے کہا کہ کیا تو موسیٰ اور ہارون کے خدا پر ایمان لے آئی ہے؟ آسیہ نے جواب میں کہا، آج 40 سال ہو گئے۔ اس پر فرعون بولا، تجھے میرا خوف نہیں ہے؟ آسیہ نے جواب دیا، مجھے تیرے خوف سے زیادہ اللہ کا خوف ہے، میں تجھ سے سخت متنفر اور بیزار ہوں۔ یہ سن کر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ آسیہ کو پھر فرعون نے زمین پر لٹا کر ہاتھوں اور پیروں میں میخیں گڑوا دی۔ دوسری عورت ہوتی تو چیختی چلاتی، مگر کافر کی صحبت سے موت کو ترجیح دیتی۔ آسیہ، تیرے ایمان و یقین کا کیا کہنا؟ چوتھی عورت ہاجرہ، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہاڑی پر چھوڑ آئے تھے۔ ہاجرہ بیمہ بچہ، شیر خوار، حضرت اسماعیل علیہ السلام تنہا، توکل بختار، راضی برزار ہیں۔ پانی دور دور تک نہ تھا، بچے کو چھوڑ کر پانی کی تلاش میں 7 مرتبہ پہاڑی پر چڑھی اور اتریں۔ بچہ روتا رہا۔ پہاڑی پر چڑھنے اور اترنے کے اثناء خدا نے پانی کا انتظام بچے کی ایڑیاں رگڑنے سے چشمہ مزمزم کی صورت میں کر دیا، جس سے دنیا سیراب ہوئی اور شہر آباد ہونا شروع ہو گیا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان ذبح کرنے کے لیے لے کر چلے تو جناب ہاجرہ خاموش رہیں۔ جناب زینب بنت زہرا علی علیہ السلام، کنبے کے رونے والی، کنبے کی سوگ نشیں، سیر کربلا، اور جناب کلثوم خواہد زینب
بہتر کی سوگوار اور جناب سغرا بنت الحسین جو مدینہ میں اپنے کنبے سے ایسی جدا ہوئیں کہ پھر نہ ملیں۔ جدائی کی خبر سن کر تڑپ تڑپ کے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ جناب کبریٰ خواہر صغریٰ اسیر بلاء اپنے پیاروں کی سوگوار جناب سکینہ بنت الحسین نے کس قدر مظالم سہے مگر یتیمی کا صدمہ نہ اٹھا سکا۔ اپنے بھائی بہنوں پھوپھیوں وغیرہ کی رہائی کی تمنائیں لیے قید خانہ شام میں رحلت پائی۔ ان تمام مصیبتوں کو مد نظر رکھ کر گریہ وزاری کر کے یہ کہانی سنے یا نہ پڑھے اور قدرت کی نظر عنایت کا مشاہدہ کرے وہ کہانی یہ ہے۔ ایک روز وصی سید المرسلین امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے شفیع محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مہمان کیا، لیکن اس دن گھر میں کچھ نہ تھا۔ آپ تھوڑا جو کہیں سے قرض لے آئے اور جناب سیدہ نے اس کو پیس کر 6 روٹیاں پکائیں۔ حضرت خطمہ مرتب تشریف لائے اور اپنے برادرین، بیٹی اور نواسوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے۔ جناب سیدہ نے ایک روٹی فضا کنیز کو دی اور باقی پنجتن پاک میں منقیم ہوئی۔ بعد فراغت طعام جناب سیدہ نے عرض کی، کل میری طرف سے دعوت قبول فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے دونوں نواسوں نے بھی اپنے نانا کو دعوت دی۔ حضرت علی علیہ السلام نے ہر روز سوانح خورد و نوش فراہم کیا۔ جب چوتھے دن کھانے سے فراغت پانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے چلے تو دیکھا فضا کنیز دروازے پر کھڑی ہیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ فضا کیا کچھ کہنا چاہتی ہو؟ فضا نے نہایت مؤدبانہ طریقے سے عرض کی، کنیز اس قابل تو نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے پر مدعو کر سکے، مگر پھر بھی استدعا کرتی ہے کہ کنیز کو عزت بخشیے۔ یہ سن کر پیغمبر خدا نے کنیز کی دعوت بھی قبول کر لی۔ الغرض حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر معمول کے مطابق تشریف لائے۔ سب تعظیماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ فضا نے گھر میں کسی سے بھی ذکر نہیں کیا تھا کہ آج میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، آج ہم فضا کے مہمان ہیں۔ حضرت علی نے چپکے سے الگ فضا سے کہا، مجھ سے پہلے تو بتلا دیتی تاکہ میں انتظام کر دیتا۔ فضا نے ادب سے عرض کی، آپ متفکر نہ ہوں، اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے۔ اس کے بعد وہ ایک گوشے میں جا کر 2 رکعت نماز حاجات پڑھ کر بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ اے قاضی الحاجات، اس تہ دستی اور ناداری تو عالم دانا ہے، اس کنیز نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمان کیا ہے، تجھے واسطہ دیتی ہوں اسی محبوب کا اور اسی کی آل کا، پروردگار مجھے شرمندہ نہ کرنا۔ ابھی دعا پوری نہ ہوئی تھی کہ دیکھا کہ سامنے ایک طبق نیمتہائے جہنت سے بھرا ہوا رکھا ہے۔ دیکھ کر فوراً سجدہ شکر بجا لائی اور پھر اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے سارے افراد کے ساتھ پرتنا دل فرمایا۔ بعد فراغت طعام فضا سے انجان ہو کر اس طرح مخاطب ہوئے، فضا یہ کہاں سے آیا ہے؟ گو آپ بخوبی واقف تھے، محض یہ بتانا تھا کہ ہمارے گھر کی کنیزیں بھی اللہ تعالیٰ کو اتنی پیاری ہیں کہ ان کے سوال کو رد نہیں کرتا۔ محمد تو آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور اعتقاد سے سب کچھ مل سکتا ہے، خدا کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ المختصر یہ کہ باوضو یہ خلوص نیت یہ کہانی پڑھ یا سن، اور جب تیرا شوہر آ جائے تو میٹھی روٹی کا ملیدہ بنا کر اس کے 10 لڈو بنا اور اس پر 10 بیویوں کی نظر دے۔ اس مومنہ نے عرض کی، آپ کون ہیں اور آپ کا کیا نام ہے؟ اور ان بیویوں کے ناموں سے بھی آگاہی بخشیے تاکہ میں ان کی نظر دلاؤں۔ یہ سن کر جناب سیدہ نے فرمایا، میرا نام فاطمۃ الزہرا ہے اور میرے والد کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور 9 بیویوں کے نام یہ ہیں، جناب سارہ، جناب ہاجرہ، جناب مریم، جناب آسیہ، اور میری بیٹیاں جناب زینب، جناب ام کلثوم، جناب فاطمہ کبریٰ، جناب فاطمہ صغریٰ، جناب سکینہ۔ جب وہ مومنہ خواب سے بیدار ہوئی تو وہ جمعرات کا دن تھا۔ محلے میں چند عورتوں سے یہ خواب بیان کیا اور پھر جناب سیدہ کی کہانی سنی اور اسی طرح سناتی رہی جب تک اس کا شوہر نہ آ گیا۔ ایک دن اس کا شوہر اپنے ساتھ بہت مال و اسباب لیے وارد ہو گیا۔ مومنہ خوش ہوئی اور اپنے سابقہ مکان میں چلی آئی اور یہاں آ کر ہدایت کے مطابق یہ خلوص نیت ملیدہ کے لڈو پر نظر دلائی اور لڈو تقسیم کیے اور انہیں لڈو میں سے لے کر اپنے شوہر کے بڑے بھائی کے گھر پہنچی اور شوہر کے باورچی کو دیا اور ساری کیفیت مختصراً بیان
کی۔ اس مغرور باوج نے وہ لڈو فوراً واپس کرتے ہوئے کہا، یہ لے جاؤ، ہم ایسی اینٹ پتھر چیزیں نہیں کھاتے۔ بیچاری مومنہ وہ لڈو واپس لے آئی اور بااحترام خود کھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اب اس مغرور باوج کا حال سنیے۔ رات کو وہ مغرور عورت سوئی صبح کو جب اٹھی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کے سارے بچے مرے پڑے ہیں اور گھر کا سامان کل غائب ہے۔ یہ دیکھ کر میاں بیوی کے حواس اڑ جاتے ہیں۔ دونوں بہت روئے۔ جب کئی دن گزر گئے تو پھر آپس میں کہنے لگے، یا اللہ، اب بھوک سے برا حال ہو رہا ہے، کیا کروں؟ گھر میں ایک دانہ بھی نہیں کہ کچھ کھاؤں۔ بالآخر شوہر نے بیوی سے کہا، میری بہن کے یہاں چلو۔ گھر میں تالا لگا کر دونوں چل دیے۔ راستے میں چنے کے ہرے بھرے کھیت نظر آئے۔ اس کے شوہر نے بہت سے ہولے ہرے چنے کے پیڑ اکھاڑ کر بیوی کے ہاتھ میں دیے۔ عورت کے ہاتھ میں وہ ہولے فوراً سوکھ کر گھاس ہو گئے۔ دونوں بہت گھبرائے اور پھینک کر آگے بڑھے۔ کچھ دور چل کر ایک تر و تازہ گنے کا کھیت ملا۔ شوہر بھوک اور پیاس سے بے تاب تھا۔ گنے دیکھ کر اور بے قرار ہو گیا۔ پھر اس نے بہت سارے گنے کھیت سے توڑ کر بیوی کو دیے۔ جوں ہی عورت کے ہاتھ سے مس ہوئے، سارے سوکھ کر لکڑیاں بن گئیں۔ انہیں بھی پھینک کر آگے بڑھ گئے۔ یہ دیکھ تمام بہن کے گھر پہنچے۔ الگ کمرے میں بٹھایا گیا۔ پہلے گھر والوں نے کھانا کھایا۔ بہن نے بچا کچا نوکر کے ذریعے ان کو کھانا پہنچوایا۔ یہ دونوں کئی دن کے بھوکے تھے۔ کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پھر دونوں کھانے پر بیٹھے۔ جیسے ہی پہلا نوالا اٹھایا، شدید بدبو آئی اور دونوں سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ بالآخر بھوکے سو گئے۔ صبح ہوئی تو شوہر نے بیوی کو کہا کہ یہاں پر جو بادشاہ ہے وہ میرا دوست ہے، چلو اس کے یہاں چلیں، دیکھو اس مصیبت میں وہ ہماری کیا مدد کرتا ہے۔ دونوں بادشاہ کے یہاں پہنچے۔ خبردار نے اطلاع دی کہ حضور، آپ کے پاس ایک مرد اور ایک عورت آئے ہیں، بہت خستہ حالت میں ہیں۔ بادشاہ نے اندر بلایا اور دیکھتے ہی پہچان لیا۔ بڑے اتفاق سے ملا۔ پھر ان کے لیے ایک کمرہ خالی کرایا اور کہا، دونوں غسل کر کے آرام کرو۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ ہمارے مہمانوں کو 7 قسم کا کھانا بھیجو۔ بادشاہ کے حکم کے مطابق 7 خوان ان دونوں کے لیے لائے گئے۔ شوہر بہت خوش ہوا۔ بیوی سے بولا، جلدی اٹھو، اللہ نے ہم کو نعمت بھیجی ہے۔ بیوی ہاتھ دھو کر کھانے کے پاس آ بیٹھی۔ جیسے ہی کھانے کو ہاتھ لگایا، کھانا سڑ گیا اور کیڑے چلتے پھرتے نظر آنے لگے۔ اس کا شوہر حیران رہ گیا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ اگر بادشاہ سے شکایت کرتے ہیں تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ میں نے تازہ کھانا بھیجا اور تم بدنام کرتے ہو۔ شوہر بہت گھبرایا۔ بیوی سے کہنے لگا، اب کیا کروں؟ اتنا بہت سا کھانا سڑ گیا، بادشاہ کہے گا ان لوگوں نے جادو کیا ہے۔ غرضہ دونوں نے کھانا زمین میں دفن کر دیا اور نوکروں سے برتن واپس کر دیے۔ اور دونوں کی پریشانیوں میں یوں ہی افزوں اضافہ ہوتا رہا، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بیوی اسی الجھن میں صحن میں جا بیٹھی۔ اتنے میں شہزادی اور ملکہ غسل کرنے جانے لگی اور سین کے قریب کے کھونٹی پر دونوں نے اپنے ہار لٹکا دیے۔ لٹکاتے ہی وہ دونوں ہار غائب ہو گئی۔ عورت نے بھی دیکھا اور فوراً شوہر سے بولی، اب خدا خیر کرے۔ شوہر نے پوچھا، کیا ہوا؟ بیوی نے سارا واقعہ ہاروں کے فوراً غائب ہو جانے کا بیان کر دیا اور یہ بھی کہا کہ اب یہاں سے جلدی نکل چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کہیں ہم پر الزام لگا کر ہم دونوں کو قید یا قتل کرا دے۔ چنانچہ یہ دونوں بغیر اطلاع دیے محل سے چل دیے۔ چلتے چلتے ایک دریا کے کنارے پہنچے اور سستالے کی غرض سے بیٹھ گئے۔ شوہر نے بیوی کو کہا، نہیں معلوم ہم سے کیا خطا ہو گئی ہے جو ہم پر ایسا عذاب نازل ہے؟ بیوی بولی، یہی میں کہتی ہوں کہ ضرور کوئی گناہ مجھے سرزد ہوا ہے۔ بہرحال اسی غور و فکر کے بعد بیوی نے شوہر سے کہا، ایک مرتبہ جب تمہارا بھائی تلاش معاش کے لیے پردیس گیا تھا اور عرصہ دراز تک لاپتہ رہا۔ تمہارے بھائی کی بیوی جب بہت پریشان ہوئی تو ہمارے یہاں آ کر رہنے لگی۔ کچھ دنوں بعد اس نے خواب دیکھا کہ ایک بی بی نقاب پوش آئیں اور بولیں یہ کہ اے مومنہ، تو 10 بیویوں کی کہانی سن یا پڑھ، انشاءاللہ جلد تیرا شوہر آ جائے گا اور اپنے ساتھ بہت سامان وزر بھی لائے گا، پریشان نہ ہو۔ خواب کے بعد تمہاری باوج برابر کہانی سنتی رہی یہاں تک کہ تمہارا بھائی آ گیا۔ تمہارے باوج نے حسب ہدایت نقاب پوش بی بی یہ خلوص نیت ملیدہ کے لڈو پر نظر دلوائی اور پھر تقسیم کیے۔ مجھے لڈو دینے آئی، میں نے لینے سے نہ صرف انکار کیا بلکہ یہ بھی کہا میں ایسے اینٹ پتھر کھانے والی نہیں ہوں۔ وہ چپکے لڈو لے کر واپس چلی گئی۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس کے بعد ہی سے ہم پر مصیبت نازل ہوئی ہے۔ شوہر نے کہا، اے بدنصیب، تو نے ایسے غرور اور تکبر کے کلمات کہے، جلدی توبہ کر اور معافی مانگ کہ ہم لوگ اس آفت اور مصیبت سے
چھٹکارا پائیں ورنہ تباہ ہو جائیں گے۔ اس عورت نے پھر وہی دریا میں غسل کر کے نماز حاجات پڑھی اور رو رو کر دعا مانگنے کے لیے ہاتھ بلند کیے اور بولی، اے بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس مصیبت کے عالم میں مدد فرمائیے اور گستاخی کو معاف کر دیجیے۔ شوہر کہنے لگا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کس طرح نظر دلائیں؟ پھر یہ کہہ کر اس نے ریت اکٹھا کر کے اس کے 10 لڈو بنائے۔ پھر یہ خلوص نیت 10 بیویوں کی نظر کا ارادہ ہی کیا تھا کہ وہ لڈو سارے موتی چور کے ہو گئے اور اس نے ان پر نظر دی۔ دونوں نے درود پڑھ کر لڈو کھائے، پانی پیا، شکر الہی ادا کیا۔ شوہر نے پھر کہا، اب گھر چلو، ہماری خطا عضو ہو گئی۔ اب وہ گھر پہنچے تو دیکھا مکان اصلی حالت پر ہے، بچے زندہ ہیں، نوکر اپنے اپنے کام پر مامور ہیں، ہر چیز اپنی جگہ موجود ہے، بچے تلاوت قرآن مجید کر رہے ہیں۔ ماں باپ نے بچوں کو سینے سے لگا لیا اور بہت خوش ہوئے۔ اے پاک اور مقدس بیبیوں، جس طرح آپ اس عورت کی خطا معاف کی، اسی طرح کل مومنات کی خطائیں عضو ہوں اور سب کی دلی مراد بھی بر آئیں۔ اسی کے ساتھ دوستو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کیسی لگی۔